الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا یقینی بات ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اندر اضافہ کروں گا، تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو قسمہ قسم کی بے حد، بے حساب، بے شمار، بے مثال، بے عوض نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں ہر انسان کے پاس کہ اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ تمہارے وجود کی نعمت ہو، چاہے وہ تمہارے انسان ہونے کی نعمت ہو، چاہے صحیح سالم درست اعضاء کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، تندرستی ہو، سلامتی، آلات و اسباب ہوں، عافیت کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، دین کی، ایمان کی، جو بھی نعمت ہے فمن اللہ. یہ نعمتیں تم اپنے گھر سے نہیں لائے ہو، تمہارے اپنے پاس سے نہیں ہے، اس لیے کہ تم خود اللہ کی ایک نعمت ہو، تمہارا وجود اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اس لیے یہ ہر نعمت اللہ ہی کے خزانوں سے آئی ہے، اور اس نے تمہیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہر نعمت جو انسان کو دی ہے وہ بغیر کسی استحقاق کے ہے. حق ہوتا ہے نا، حق نہیں ہے کسی کا کوئی بھی. ملازم کا ایک حق ہوتا ہے محکمے کے ذمے، جی میری گریجویٹی دی جائے، مجھے پینشن دی جائے، مجھے فلاں فنڈ دیا جائے، فلاں فنڈ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے. تو اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے بغیر استحقاق کے عطا فرمایا. فضل ہی فضل ہے. فضل کہتے ہیں بغیر کسی حق کے کسی کو کچھ عطا کرنا، اور بغیر کسی لالچ کے کسی کو کچھ عطا کرنا.
تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لینا کیا ہے اور ہم نے اللہ کو دیا کیا ہے جو ہم کسی بھی نعمت پر اپنا استحقاق رکھیں. کسی نعمت پر بھی انسان کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا. الذی خلقک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، تجھے پیدا کیا. ہم نے کب کوئی درخواست دی تھی، کب کوئی ہم نے جو ہے وہ عرضداشت رکھی تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے؟ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. اور ایسا زمانہ تھا کہ ہمارا کوئی کسی کتاب میں کسی فہرست میں نام ہی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایسا زمانہ آیا ہے، ہر انسان پر آیا ہم میں سے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے یا ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو اس بتانے کے پیچھے یا اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میرا وجود صرف اتنے سال سے ہے، اس سے پہلے میرا کہیں تذکرہ نہیں تھا. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج میری عمر 30 سال ہے تو اوسط عمر میں 40 سال میرے باقی ہیں. 60-70 سال میری عمر ہے، اس کے بعد میرا وجود ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی خالص عطا ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں پیدا کیا. اور پھر پیدا کرنے میں وہ ہمیں جو ہے وہ پتھر بھی بنا سکتا تھا، درخت بھی بنا سکتا تھا، وہ کسی جو ہے وہ کسی جانور کی شکل بھی دے سکتا تھا. قادر ہے اس بات پر. جو بنی اسرائیل کے اصحاب السبت جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے میں بے اعتدالی کی، اللہ نے منع کیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے حیلے سے کام لیا، چکر بازی سے کام لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ اے انسانوں، اے اشرف المخلوقات کہ جن کو آدم کی شکل پر پیدا کیا گیا ہے، انسانی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. وہ بن گئے. فجعلناہم، اللہ نے کہا فرمایا ہم نے بنا دیا ان کو. تو جو اللہ بنے انسان کو، بنے ہوئے انسان کو، ایک پہچان رکھنے والے انسان کو، ماں باپ بہن بھائی، اس کی شناخت ہے، اس کے سارے سلسلے ہیں، اس کے اتنے سارے لمبے چوڑے کاروبار، بزنس، یہ وہ فلاں فلاں سب کچھ موجود ہے، اور اس انسان کو مسخ کر بندر بنا سکتا ہے. تو وہ پیدا کرنے سے پہلے بھی ہمیں بندر بنا سکتا تھا، وہ ہمیں خنزیر بنا سکتا تھا، کتا بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا. اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو پھر اشرف المخلوقات بنایا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے اوپر ہمارا کوئی زور ہی نہیں ہے کسی درجے میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، انسان بنایا، پھر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. پھر اللہ نے جو ہے وہ اعضاء کی تندرستی اور سلامتی کی دولت عطا فرما دی. یہاں تک جتنی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد اب آگے دیکھیے، پیدا کرنے کے بعد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین تمہارے لیے میں نے بچھونا بنا دیا. زمین پر چلتے ہو، زمین کے اوپر زور سے پاؤں مارتے ہو. زمین نے کبھی آگے سے نہیں کہا کہ بدتمیز انسان کیسے چل رہا ہے، تو نہیں، اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وہ اف تک نہیں کرتی. اس کے اوپر تم پیشاب کرتے ہو، پاخانہ کرتے ہو، اس کے اوپر گندگی ڈالتے ہو، اس کو کھودتے ہو، اس کا سینہ چیر کر اپنی چیزیں نکالتے ہو، لیکن کبھی اف نہیں کرتی آگے سے. یہ اللہ نے مسخر کیا ہے، ورنہ وہ جھٹکا مار سکتی ہے. جب اس کو اللہ کا حکم آتا ہے وہ اپنا آپ دکھاتی ہے. حالانکہ یہ زمین جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ بے شعور اور بے جان ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر شعور ہے. ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہارے پاس کان نہیں جو ان کی تسبیح سن سکو. تو جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو ہر چیز شعور رکھتی ہے، اللہ کی پہچان رکھتی ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ زمین پر
جب نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، حد سے بڑھ جاتی ہیں، تو یہ جو انسان کے آس پاس کی چیزیں یہ سب اللہ سے اجازت مانگتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس انسان کو پکڑ لیں۔ زمین یہ اجازت مانگتی ہے کہ مجھے اجازت دیجئے میں پھٹ کر ان کو اپنے اندر لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا اگر اللہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کرنے لگ جائیں اسی دنیا میں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، اگر اسی دنیا میں گرفت شروع ہو جائے تو ما ترک علیہا من دابہ، اس زمین پر کوئی رینگنے والا جانور بھی نظر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک جال بچھا دیا۔ زمین ہے وہ بھی نعمت اسی کی، آسمان اسی کی نعمت، بادل اسی کی نعمت، بارشیں، سورج، چاند، پھر یہ ہماری زندگی میں کتنا کردار ادا کر رہے، پھر ہمارا سانس کا آنا جانا، پھر زمین کے اندر وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اللہ نے زمین کو 4 دن کے اندر اس کو بنایا، اور اس کے اندر جو اس کی جتنی غذا ہے، جتنے جانوروں کی غذا ہے، مچھلیوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، جتنی بھی غذائیں ہیں قیامت تک، جب تک زمین نے فنا ہو جانا ہے اس وقت تک جتنی غذائیں ہیں 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹور فرما دی اس کے اندر، فی 4 ایام، 4 دن کے اندر سارا کچھ سٹور کر دیا۔ اور اس کا سٹور کیسا بہترین ہے، اس کا خزانہ کیسا بہترین ہے کہ اس نے مٹی کے ایک برتن بنایا ہے، مٹی کے آپ ایک کیاری لے لیں 5-6 فٹ کی یا 4 فٹ کی جتنے بھی ہو سکتی ہے، اس کیاری کے اندر آپ دنیا کی جو بھی چیز اس آب و ہوا میں ماحول میں اگانا چاہے اگا سکتے ہیں۔ اسی مٹی کے اندر آپ کے لیے ٹماٹر بھی موجود ہے، اسی مٹی کے اندر آپ کے لیے سیب بھی موجود ہے، اسی مٹی کے اندر آپ کے لیے انار بھی موجود ہے، اسی مٹی کے اندر آپ کے لیے گندم بھی موجود ہے، چاول بھی موجود ہے۔ تو یہ سارا کہاں سے ہے؟ یہ مٹی تو صرف ایک پردہ ہے، اصل میں اللہ کے خزانے ہیں اس کے پیچھے۔ وہ خزانے اللہ تعالیٰ نے 4 دن کے اندر فرمایا ہم نے سٹور کر کے رکھ دیے۔ ہمارے پاس اللہ چیز تیار کر کے دیتے ہیں یہ لو، ہم اسے سٹور کرنے کے لیے ہمیں وقت پڑ جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے، اس چیز کو کچھ وقت تک کے لیے سنبھال کر رکھنا، محفوظ رکھنا اور اس کی تازگی کو برقرار رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، اللہ کی قدرتوں پہ قربان جائیں، اس کی نعمتوں پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کتنی کتنی نعمتیں جو ہیں انسان کے لیے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کوئی امیر کبیر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسب حسب خاندان فلاں فلاں یہ کچھ چکر نہیں ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم میں سے ہر انسان کو میسر ہیں۔ پھر یہ اپنے جسم کی طرف آ جائیے، انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ انسان سے یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی قدردانی۔ قدردانی کیا ہے؟ پہچاننا کہ ہاں واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے میرے پاس۔ اگر قدر نہیں ہے تو آدمی بہت بڑی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، اگر قدر ہو تو معمولی چیز کو بھی سنبھال کر رکھتا ہے کہ داشتہ آیت بکار، کہتے ہیں کہ رکھی ہوئی چیز کام آ جاتی ہے، تو یہ اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے بہت بڑی بڑی چیزیں ناقدری میں ضائع بھی کر دیا کرتا ہے بعض دفعہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی انسان آدمی جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا تو وہاں اس کو ایک تھیلی مل گئی جس کے اندر کچھ ذرا خاص قسم کے پتھر تھے، بس اس کو نہیں معلوم تھا یہ کیا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کے پاس غلیل تھی، شکاری تھا، تو اس نے کہا کہ بڑے خاص بنے ہوئے پتھر ہیں، گول گول گیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ تو شکار بڑا اچھا ہوگا۔ اور جناب سامنے چڑیا آئی، کسی درخت پر بیٹھی، تو اس نے غلیل میں ایک پتھر رکھا اور اس کو لگا دیا۔ چڑیا مر گئی یا نہیں مری لیکن پتھر نکل گیا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، حتیٰ کہ وہ اتنی دیر میں اپنی آبادی میں شہر میں کہیں پہنچ گیا، یا کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں سے کوئی اس پتھر کا قدردان گزر رہا تھا۔ اس نے جب اس کے ہاتھ میں وہ پتھر دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا؟
اس نے کہا یہ پتھر بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. وہ تو مذاق سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا تم کیا دو گے؟ اس نے اپنے خیال میں جتنی بھی بڑھا چڑھا کے قیمت دے سکتا تھا لگا دی. اب اس کو خیال آیا. اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، یہ جو تیرے ہاتھ میں تھیلی تھی یہ ہیرے تھے جسے تو نے ضائع کر دیا. اب وہ بیچارہ مارے افسوس کے بیٹھا زمین پہ بیٹھ گیا. تو یہ ہوتی ہے قدردانی. اس شخص کو اس کی قدر تھی، وہ اس کے لیے کتنی دولت دینے کو تیار ہے، اور جس کو قدر نہیں تھی اس نے غلیل میں رکھ رکھ کے اٹھا کے پھینک دیے سارے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی قدردانی کا نام ہے. اللہ بھی قدردان ہے. اللہ ہماری جذبوں کی قدردانی فرماتے ہیں. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ اس کی قدرت میں کون سا اضافہ ہو جانا ہے؟ اس کی سلطنت میں کون سا زیادہ استحکام آ جانا ہے؟ تو اس لیے اللہ تم سے صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، شکر ادا کرو میری نعمتوں کو تسلیم کرو، بغاوت پہ نہ آؤ، شکوے پہ نہ آؤ. شکر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا. شکر کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی نعمت میرے پاس موجود ہے اس کا احساس پیدا کرنا کہ یہ بڑی نعمت ہے. اس کا احساس انسان کے اندر بیدار ہو جائے. اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو یہ بہت بڑا خزانہ مل گیا انسان کو. اگر یہ احساس بیدار نہیں تو یہ ایسی مصیبت میں انسان گرفتار ہے کہ جس کا پیٹ فرمایا قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اس لیے فرمایا کہ ابن آدم کی جو حرص اور ہوس ہے یہ تو اتنی زیادہ ہے، اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے، وادی بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے وادی ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سلسلے میں کتنی زمین ہے، کتنے پتھر ہیں، کتنے سنگریزے ہیں، کتنے درخت ہیں اور کتنی اور چیزیں ہیں بے شمار. سب سونے کے بنا دی جائیں. اللہ کے لیے تو بنانا کوئی مشکل نہیں. جس اللہ کے امر سے سونا بنا ہے، کچھ چیز کو اللہ نے سونا بنا دیا، کچھ کو پتھر بنا دیا، اسی کے امر سے وہ پتھر سونا ہو سکتا ہے، سونا پتھر ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں اگر کسی انسان کو یہ دے دی جائے، اس کی حرص کی بات بتا رہے ہیں، ناشکری کی بات بتا رہے ہیں، تو یہ خواہش کرے گا کہ کاش دوسری وادی بھی مجھے مل جائے، پھر میرا کام بنے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کی حرص اور ہوس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو اگر انسان شکر کی کیفیت پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قناعت کی جو نعمت ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. قناعت کیا ہے؟ اپنے اندر مطمئن ہو جانا. جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ نے مجھے بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمایا ہے. میری جسم، میرا وجود، میری صحت، میری مال، میرا اولاد، جتنا کچھ جس انسان کو دے رکھا ہے وہ بغیر استحقاق کے ہے. وہ میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ عطا فرما دیا. تو یہ اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس شخص کی عبادت پر راضی ہو جاتے ہیں. جب آدمی اللہ سے بڑھیا سے بڑھیا چیز مانگتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار، اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی میں گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ ماڈل کی گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ فلاں 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 فلاں، ایک پوری فہرست بنا کر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کے عوض میں اس سے اعلیٰ عمل مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی جانب سے جتنا جیسا اس کو اللہ نے عطا فرمایا اس پر راضی ہو گیا، اس پر راضی ہو گیا، دل و جان سے راضی ہو گیا، تو اللہ بھی اس کا جتنا ٹوٹا پھوٹا جیسا کیسا عمل ہے اس کو لے کر اس پر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کی نعمت پر راضی نہیں ہو تو اللہ فرماتے ہیں پھر جیسا میں نے دیا ہے ویسا مجھے بھی دو. ایک اللہ والے تھے، ان کے سامنے کسی نے شکایت شروع کی، جی آج کل بازار میں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، دودھ میں یہ ملاوٹ ہو رہی ہے، پانی میں یہ ملاوٹ ہو رہی ہے،
چاول میں، گندم میں، فلاں 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 ہر چیز میں فرمایا ملاوٹ ہو رہی ہے. سنتے رہے. چپکے سے پھر آگے سے فرمانے لگے کہ بھائی جیسی عبادت ہم اللہ کو دیتے ہیں ایسی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. ہم نے کون سا اللہ کو خالص عبادت دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کو عمل کیسے دے رہے ہیں؟ جیسے ہمارے عمل ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ فیصلے ہیں اس کے. تو ہم جیسی اللہ کی نعمتوں پر جیسی نعمتوں پر راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. اس زمانے کے انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اس زمانے کا انسان یا جو چلے آپ ماضی قریب میں 50-60 سال پیچھے بھی چلے جائیں اور آنے والے زمانے میں یہ مسئلہ اور بڑھے گا، وہ ہے حیات غیر مطمئنہ، یعنی غیر مطمئن زندگی. سب کچھ ہونے کے باوجود انسان بھوکا ہے. حالانکہ جو پچھلے لوگ تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے، بجلیوں کی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھے، اے سی کی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھی، گاڑیوں کی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھی، کھانے کو کوئی زیادہ نہیں ہوتا تھا، سال میں 2-4 جوڑے وہ مشکل بن پاتے تھے کپڑوں کے. یہ کچھ ان کی زندگی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل بھرے ہوتے تھے، ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی ان کو. آج ہمارے گھروں میں نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ایک عام آدمی کو، کیونکہ شہروں کی زندگی میں اگر آپ دیکھ لیں تو عام سے عام آدمی کے پاس پنکھا میسر ہے، بجلی میسر ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اس نے متبادل نظم بھی اس زمانے میں کر رکھا ہے. لیکن یہ نعمت آج سے 200 سال آپ پیچھے چلے جائیں کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی دنیا میں. لیکن کسی کو احساس ہے نہیں ہے، وہ سمجھتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہوا میرے پاس؟ جب تک میرے پاس اے سی نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اے سی والا سمجھتا ہے میرے پاس فلاں سسٹم نہیں تو کچھ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ بس اسی ہوس میں انسان مارا پیرا پھر رہا ہے کہ اپنی زندگی کے سامنے اس نے بڑے بڑے ہدف بنا لیے ہیں اور ان اہداف کے نتیجے میں جو موجود ہے اس پر ناشکری ہے، اس پر ناشکری ہے. تو اللہ کا نظام الٹا ہوا پڑا. ایک تو جو مزید نعمتیں ہیں وہ حاصل ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، ایک جو موجود نعمت ہے اس کی ناقدری کی وجہ سے وہ نعمت اس کو اطمینان نہیں دے رہی، وہ اس کو اطمینان نہیں دے رہی، اس کی زندگی کو مطمئن نہیں کر رہی، بھر نہیں رہی. اس کا دل خالی خالی ہے، اس کے دل میں بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود سمجھتا ہے کچھ ایسا ہے جو نہیں ہے میرے پاس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عمومی رویہ ناشکری کا اپنا لیا ہے. عمومی رویہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ رویہ ہے. آپ معاشرے میں چلے جائیں، 5-10 لوگوں کے ساتھ جا کر ان سے گیدرنگ جہاں ہوتی ہے شادی وادی کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر، یا رشتہ داروں میں کہیں ملنا، عید بیاہ کے موقع پہ ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اب حالات پوچھ لیں، کسی آدمی سے پوچھ لیں کیسی گزر رہی ہے، تو شاید ہی کو 100 میں 2-4 آدمی ایسے ملیں گے جو کہیں الحمدللہ، پیٹ بھر کے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح بھی اللہ روزی کا بندوبست کر دیتے ہیں. جو یہ الحمدللہ اور شکر کا کلمہ جس کی زبان سے نکلے شاید 100 میں 1-2 آدمی ہوں، ورنہ ہر آدمی آپ کو اپنا رونا سنائے گا. اوہ مر گئے، کچھ نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے جی، بجلی کے بل اتنے آ گئے، فلاں اتنا آ گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. یہ رونا ہے. تو یہ رونا اللہ کو پسند نہیں ہے. آخر جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ مثلا ایک مثال لیں، آپ کے دروازہ ایک فقیر نے کھٹکھٹایا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں. آپ نے اس کو بلا لیا اندر، بلا کر اس کو بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا، اس کو سویٹ ڈش بھی کھلا دی، بوتل بھی پلا دی، چائے بھی پلا دی، سب کچھ کر دیا اس کے ساتھ. اس کے بعد وہ جب باہر نکلا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل لیے، اس نے دوسرا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو. آپ کی کیا فیلنگ ہوگی اس کے بارے میں؟ لیکن ہے نا شکرا، کتنا نا ہنجار ہے کہ ابھی تو میں نے اس کو کتنا کچھ دیا ہے اور یہ آگے کیا کر رہا ہے جا کر. اور اگر اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صبح سے مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، تو پھر آپ فرمائیں کیا ہوگا آپ کے دل میں؟ کس قسم کا آپ کا رسپانس جائے گا اس کے بارے میں
تو اب اندازہ یہ کریں کہ جب ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مر گئے مر گئے مر گئے، تو اللہ کو کیا بیتتی ہے؟ اللہ کی جو غضب کی جو نظر ہے وہ اس میں کتنا جوش آتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ، میں نے اس کو اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے، پھر یہ ناشکری کر رہا ہے اور دوسروں کے سامنے جا کے میرے رونے رو رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شکایت نہیں ہے، مسلمان کی زندگی میں اللہ کے بارے میں شکایت نہیں ہے، اور یہ سب اللہ ہی کی شکایت ہوتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے میں مر گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اصل میں لوگوں کی شکایت نہیں کر رہا، تو اللہ کی شکایت ہی کر رہا ہوتا ہے، اور ان نعمتوں ساری نعمتوں کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ان جنوں انس اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیا کہاں کہاں ناشکری کرو گے؟ تو ناشکری کا رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ہو کہ یا اللہ ہمارا استحقاق نہیں تھا، آپ نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد آگے جانے کی دعا ہو۔ دعا میں اور حرص و حوث میں فرق ہوتا ہے۔ دعا جو ہے موجود پر مطمئن ہوتا ہے انسان، اور اللہ سے مزید اضافہ مانگتا ہے، وہ بھی اس لیے مانگتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا مانگنے کا، ٹھیک ہے۔ اور حرص و حوث یہ ہوتی ہے کہ پچھلے کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، کچھ نہیں میرے پاس، بس نیکی کے لیے نکل گیا۔ تو یہ جو حوث ہے یہ ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ دعا مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ کی یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، میں ایک جگہ حاضری ہوئی تو وہاں ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ مجھے 9 بیٹیاں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، اور میں اللہ کی اس عطا پر خوش ہوں، اللہ کی اس عطا پر خوش ہوں، شکوہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، باقی تو سب یہ چل رہے ہیں، باقی یہ چل رہے ہیں، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کیوں ہو رہا ہے یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے 9 بیٹیاں ہیں، اللہ کی اس عطا پر خوش ہوں، اور بیٹے کے لیے بھی جھولی پھیلا رکھی ہے، مانگ رہا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ کو جب منظور ہوگا تو دیں گے، اور ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے حسن ظن ہے، اللہ کی رحمت سے اچھی امید ہے، رکھیں گے، لیکن شکوہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد کی نعمت ہے تو اس کا شکر ہے، نہیں ہے تو بھی شکر ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے اس کو سیکھنا ہو تو یہ کتے سے سیکھنا چاہیے، کہ جس مالک نے اس کو 2-4 دن روٹی دے دی، اپنے گھر پہ 2-4 دن دودھ پلا دیا، اس کے بعد وہ اس کو نہیں دے رہا، اور نہ صرف یہ کہ نہیں دے رہا بلکہ اس کو بھگا رہا ہے، وہاں سے ڈنڈے مار رہا ہے، جھڑکیاں دے رہا ہے، لیکن اس کا در نہیں چھوڑتا، تو یہ انسان ناشکرا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتا ہے، ایک کہیں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں جب، تو پھر جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو تھوڑی سی گرم ہوا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ جناب بفر جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ناشکری کا رویہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو شکر پسند ہے، شکوہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار ہو گئے، کسی نے پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے لوگ حاضر ہوئے، تو مثلاً بخار تھا، تو فرمانے لگے، پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے دل سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے گردے سلامت ہیں، پھیپھڑے سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہے، اور ایمان سلامت ہے، اور دین سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ ہاں تھوڑی سی تکلیف ہے بخار کی، اللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ، اس سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے شکر کا جذبہ۔ اور ایک نہیں مر گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا چھوڑا ہے میرے پاس، کیا دیا ہے مجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ملازم تھے کسی مالک کے، تو اس نے اس کو کہا کہ نماز پڑھا کر، غریب آدمی تھا، تو کہنے لگا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے جس کی نماز پڑھاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس نے کہا کہ چھری لاؤ، میں تمہاری آنکھ نکال کے تمہیں دیتا ہوں، اس کو جا کے مارکیٹ میں سیل کر لینا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کیا دیا ہوا تمہیں اس نے۔ گردہ ایک سیل کر کے دیکھ لینا۔ اور یہ تو ویسے بھی اس کی قیمت تو ہوتی نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیز کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو دھونس ہوتا ہے، یہ تو
اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا غلط قیمت ہے. یہ کیا ہے؟ گردہ لاکھ کا بیچا 5 لاکھ، یہ کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی. خدا کی بنائی ہوئی چیز کہیں اس کا بدل ہی نہیں ہے، اس کا عوض ہی نہیں ہو سکتا، اس کی مثال نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. ہمارے ایک اور بزرگ تھے، ان سے پوچھا بیماری کا حال تو فرمانے لگے حکایت حال ہے، شکایت حال نہیں ہے. یعنی بیماری تو ہے لیکن یہ بطور حکایت کے بیان کر رہا ہوں کہ ہے، چلیں آپ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل جلدی متوجہ ہو جائے گا، لیکن شکایت نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اے لوگو میری نعمتوں کو شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. اپنی ناشکری کی زندگی بھی ہم نے دیکھی، اب شکر کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس سے بھی شاید زندگی کا کوئی انداز بدل جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.